جب اسلام کا ستارہ چمکا اور رمضان کے روزے کی ابتدا ہوئی، اس وقت افطار سادہ ہوتی تھی، جس میں تازہ کھجوریں اور اونٹنی کا دودھ شامل تھا۔ جوں جوں اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، اس کے زیر اثر آنے والے ممالک کے پکوان اس کے دسترخوان میں شامل ہونے لگے۔ بہرحال افطار کا ایک مختلف ہی قسم کا دسترخوان ہوتا ہے۔ کچھ پکوان اور غذائیں ایسی ہیں جو صرف ماہ رمضان میں ہی بنائی جاتی ہیں، اور لوگ سال بھر ان کے لیے رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ جنہوں نے سال ہا سال دہلی کا تمدن دیکھا ہے، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ افطار کا دسترخوان خاتون خانہ کی خانہ داری اور سلیقہ مندی کا نمونہ ہوا کرتا تھا۔ کھجور، چٹپٹی دال، شامی کباب، پالک کے پتے، دہی کے پھلکے، پھلوں کی چاٹ، شربت کے کٹورے وغیرہ۔ افطار پہلے نزدیکی مسجد میں بھیجا جاتا تھا اور پھر دسترخوان کی زینت بنتا تھا۔ اذان ہوتے ہی بچے شور مچاتے گلی گلی دوڑ جاتے۔ دنیا بھر میں افطار کے مختلف مناظر ہوتے ہیں۔ آئیے دنیا کے چند اہم اسلامی ممالک کے افطار پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے مکہ کا، اس مقدس شہر کا جو مکہ شریف کہلاتا ہے۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مکہ میں زائرین کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ کعبے کے سامنے بیٹھ کر روزہ افطار کرنا زندگی کا سب سے بڑا لمحہ سمجھتے ہیں۔ مکہ میں بچھائے جانے والے دسترخوان کی لمبائی 12 کلومیٹر ہے، جو کعبہ کے گرد لگایا جاتا ہے، اور جہاں روزانہ لاکھوں روزہ دار افطار کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان پر 10 لاکھ سعودی ریال صرف ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی افطاری ہے، جو صرف 10 منٹ میں سمٹ جاتی ہے اور فرش دھل کر صاف ہو جاتا ہے۔ روزانہ 50 لاکھ کھجوریں اور 20 لاکھ آب زمزم کی بوتلیں افطار کے دسترخوان پر سجائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ! کعبہ شریف کی رونق! اللہ اکبر! اس کے علاوہ انڈونیشیا وہ ملک ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی 90% ہے۔ یہاں کے لوگ خدا ترس اور مذہب پرست ہیں۔ انڈونیشیا میں زندگی کی لہر شام ہوتے ہی دوڑنے لگ جاتی ہے۔ روشنی سے شہر جگمگا اٹھتے ہیں اور بازاروں کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی لوگ عام طور پر کھجور سے افطار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی میٹھی نرم چیز سے بھی افطار شروع کرتے ہیں، تاکہ دن بھر کا بھوکا پیٹ بغاوت نہ کر دے۔ کھجور کے ساتھ ہی اونڈے اونڈے کی گولیاں کھائی جاتی ہیں۔ یہ وہاں رمضان کی خاص الخاص غذا ہے۔ پاندان کے پتے کو پیس کر اس میں کھجور کا شیرہ ملا کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائی جاتی ہیں، اور اس پر تازہ ناریل کے تراشے چھڑک دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں نوڈلز اور نشائستہ کی گولیاں پاندان کے شربت کے ساتھ بازار میں دستیاب ہوتی ہیں۔ افطار کے دسترخوان پر بیف سموسا، بالا بالا، مسالہ دار نوڈلز، شکرقندی اور کیلے کے ٹکڑے کے ناریل کے دودھ اور کچھوڑ کے پیڑے کے ساتھ پھل وغیرہ بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ملائیشیا میں بھی مسلمانوں کی کثیر تعداد آباد رہتی ہے، اور وہاں بھی رمضان کی مناسبت سے سحر و افطار کے مذہبی اور اجتماعی پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یہاں بھی افطار کو بربوکا پواسا کہتے ہیں۔ رمضان بھر یہاں کی مساجد میں غریبوں کے افطار اور کھانے کا انتظام بڑی فراخ دلی سے کیا جاتا ہے۔ افطار کے دسترخوان پر گنے کا رس، سویابین، دودھ میں نشائستہ کے رنگین ٹکڑے، مختلف قسم کے ساتھ
گوشت اور ہلکے مسالے میں پکا ہوا دلیا وغیرہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ افطار کا سب سے بڑا اہتمام کوالالمپور میں ہوتا ہے، جہاں روزے کی فضیلت اور مساوات کا ذکر ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً 30,000 لوگ شامل ہوتے ہیں اور یہ ملیشیا کا سب سے بڑا افطار ہے، جس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ذکر کریں گے مصر کا۔ مصر میں بھی رمضان کا مہینہ اپنے خوبصورت انداز میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ مصر میں رمضان کے ساتھ فانوس، قندیل اور چراغ کی دلچسپ روایات جڑی ہوئی ہیں۔ روشنی کے یہ منبع ماہ رمضان سے ایسے جڑے ہیں کہ اس ماہ کے آغاز سے قبل ہی اس کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح مسیحی بیت الحم کا ستارہ اپنے گھروں کی کھڑکیوں پر ٹانگتے ہیں، اسی طرح مصری خوبصورت فانوس اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ حکایت ہے کہ صلاح الدین یوسف کے دور میں فانوس کا چلن شروع ہوا تھا، لیکن بعض مورخین کا کہنا ہے کہ سن 968 عیسوی میں جب سلطان مفر الدین 15 رمضان کو مصر میں داخل ہوئے تو فانوس اور قندیل کی روشنی میں ان کا استقبال ہوا۔ مصر میں افطار کے تھال سجائے جاتے ہیں تاکہ ہر شخص ہر طرح کی غذا کا لطف اٹھا سکے۔ کھجور کے ساتھ خشک میوے، انجیر، کشمش، آلو کے سلاد، رمضان کا مخصوص شربت امر الدین کنافہ وہاں افطار کی خاص ڈش ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ایجاد ایک ڈاکٹر نے کی تھی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔